حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے توحید ایک دوبن سے ملی۔ تو کسی نے پوچھا حضرت دوبن سے کیسے توحید آپ کو ملی، کیسے سمجھ میں آئی؟ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ گرمیوں کی راتیں تھیں، اپنے گھر کی چھت پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اچانک پڑوسی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، ہمساؤں میں کوئی لڑائی ہوئی۔ تھوڑی میری توجہ اس طرف گئی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو ذرا میں نے غور سے سنا تو ایک عورت جو اپنے خامد کے ساتھ لڑ رہی ہے اور وہ اسے کہہ رہی ہے دیکھو میں نے آپ کے لیے دکھ برداشت کیے، مصیبتیں برداشت کی، سادہ لباس پہنا، بھوک برداشت کی اور غربت کا زمانہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، اور میں اب بھی ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے شادی کر لے، اگر ایسا کیا تو پھر میرا آپ کے ساتھ گزر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے میں تھوڑا سا غور و فکر کرنے لگا تو میرے ذہن میں قرآن کی آیت آ گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جو بھی گناہ کر کے آئے گا چاہوں گا تو سب کو معاف کر دوں گا، پر شرک میں معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کی سچی محبت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ ہو، غیر اللہ کے ساتھ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک فقیہ کہتے ہیں کہ ایک عورت مجھے توحید سکھا کے چلی گئی۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت ایک فتویٰ لکھ کے دے دیں کہ میرا خامد دوسری شادی کرنے لگا ہے، بس آپ لکھ دیجئے گا کہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اسے سمجھایا اللہ کی بندی میں کیسے لکھ کے دے سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے اسے خود اختیار دیا ہے، ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو میرے فتوے کی کیا حیثیت؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ادھر سے اصرار کر رہی ہے، حضرت ادھر سے انکار کر رہے ہیں، آخر دو ٹوک الفاظوں میں منع کر دیا کہ یہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس عورت نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی حضرت شریعت کا حکم رکاوٹ ہے، اگر شریعت کا حکم رکاوٹ نہ ہوتا نا تو میں چہرہ اپنا آپ کے سامنے کھولتی، آپ میرے حسن و جمال کو دیکھ کے اس لکھنے پہ مجبور ہو جاتے کہ میرے خامد کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ فرماتے وہ عورت تو یہ کہہ کے چلی گئی، پر میں سوچتا رہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ظاہری حسن و جمال عطا فرمایا ہے، اور یہ اپنے ساتھ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی کہ جس کی میں بیوی ہوں گی دوسری عورت اس کی بیگم نہیں بن سکتی۔ تو اللہ جو جمال دینے والا ہے، خوبصورتی عطا کرنے والی ذات ہے، وہ خود کتنا جمال اور کمال اور خوبصورت ہوگا، وہ اپنے ساتھ قطعاً بھی شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر مومن کے دل میں اللہ کی سچی محبت، منہ سے گلے سے اوپر صرف زبان اور منہ سے یہ محبت کام نہیں آئے گی جب تک دل سے اللہ کے ساتھ محبت نہ ہو۔ یہ دنیا فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ اس دنیا کے ساتھ محبت کو توڑ کے جو عارضی ہے
مکڑی کا جالا ہے، دھوکے کا گھر ہے، اس سے چھوڑ کر کے صرف اللہ جل جلالہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہونی چاہیے۔ اب بھی اگر کسی کو عقل نہیں آتی، دنیا کے بادشاہوں کی یہ حالت، کل ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، دوسرے روڈوں پہ چیخ رہے تھے، اور آج جو روڈوں پہ چیخ رہے تھے وہ کرسی پہ ہے، اور جو کرسی پہ تھا وہ روڈوں پہ آ گئی۔ یہ کچھ یہاں کی دنیا میں یہی کچھ عزت ہوتی ہے، ایک دن ہے دوسرے دن وہی ذلیل ہوتے ہیں۔ آج وزیر اعظم کی کرسی پہ، کل جیل کی سلاخوں میں۔ اس لیے محبت کی مستحق ذات صرف وحدہ لا شریک اللہ ہے، بس۔